بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں سے ناخن کاٹنے سے اور ان دو اور کاموں سے منع فرمایا ہے، لیکن جانے انجانے میں آج ہر مسلمان ان کاموں کو انجام دے رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، اپنے دانتوں سے ناخن کاٹنا ایک نہایت ہی عجیب اور غلیظ عمل ہے کہ اس گندے عمل سے انسان ایک جاہل اور گوار انسان لگتا ہے، اور جو لوگ اس عمل کو انجام دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ انہیں نہایت ہی گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس عمل کو لوگوں کے درمیان ایک معیوب عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے دانتوں سے اپنے ناخن مت کاٹا کرو۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرما دیا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس عمل کو فوراً چھوڑ دیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جس بات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کام کو انجام نہ دینے سے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام میں سور کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو ناظرین، اسلام اور جتنے بھی اللہ کی طرف سے اتاری گئی شریعتیں ہیں، جیسے کہ عیسائیت، ان سب میں سور کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے گوشت میں سیچوریٹڈ فیٹس اور ٹرانس فیٹس زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ صحت کے لیے سب سے زیادہ خطرے کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی یہ فیٹس انسان کی صحت کو خراب کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ خنزیر کے گوشت کے استعمال سے کئی ساری بیماریاں جنم دیتی ہیں، جن میں موٹاپا، شوگر اور کینسر شامل ہیں۔ اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے اور بھی کئی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شوگر کا گوشت انسان کو بے غیرت بنا دیتا ہے۔ وہی اس لیے کہ انسان جو بھی چیز کھاتا ہے اس کا اثر انسان کے دل اور دماغ پر ہوتا ہے۔ اب اگر سور کی شکل ہی اتنی غلیظ اور ناقابل برداشت ہے، اسے کھانا تو دور، اس کے قریب کھڑے ہونا بھی انسان معیوب سمجھتا ہے۔ یہ نہایت ہی جنگلی، خونخوار، لالچی اور بدبودار جانور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کا گوشت کھائیں گے تو اس گوشت کی خصوصیت ہمارے اندر بھی آ جائے گی، جیسا کہ لالچ، جنگلی پن اور بدبو، اور اسی وجہ سے سور کے گوشت کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ اس کے رسول جس کام سے بھی ہمیں منع فرماتے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ناخن دانتوں سے کاٹنے سے منع فرمایا ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اگر ہم انٹرنیٹ پر دیکھیں تو ہمیں کئی ساری ایسی بیماریاں مل جاتی ہیں جو ہمارے دانتوں سے ناخن کاٹنے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بیکٹیریا آپ کی انگلیوں سے آپ کے منہ میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہ پیٹ کے درد کا سبب بنتی ہیں اور ہمارے ہاضمے کے سسٹم کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں سے ناخن کاٹنے کی وجہ سے کئی سارے منہ کے مسئلے مسائل، جبڑے میں درد اور مسوڑے سے خون آنا بھی شامل ہے۔ ناظرین، دوسری چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حمام میں مسواک کرنا، یعنی کہ نہاتے وقت غسل خانے میں مسواک کرنا۔ ناظرین، ویسے تو مسواک کرنے کے انگنت فائدے ہیں، جیسے کہ مسواک کرنا سنت بھی ہے، جس سے ہمیں اس عمل کو کرنے سے ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ ہمارے دانت اور ہمارے مسوڑے بھی صحت مند رہتے ہیں، اور ہمارے دانت کئی ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام میں یعنی غسل خانے میں یا باتھ روم میں مسواک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب جب کہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو اس عمل کو روکنے کا بھی مقصد یہی ہوگا کہ انسان بیماریوں سے بچا رہے اور صحت مند رہے۔ کیونکہ نہاتے وقت غسل خانے میں جب آپ مسواک کرتے ہیں یا پھر برش کرتے ہیں تو اس وقت جو بیکٹیریا اس ہوا میں موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے منہ میں داخل ہوتے ہیں، جس سے کئی ساری بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں، جو کہ آپ کی صحت اور آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں حمام اور بیت الخلاء ایک ہی ہے یا ایک ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں
تو پھر تو آپ کو ہرگز اپنے دانت وہاں صاف نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس ہوا میں اور بھی زیادہ بیکٹیریا اور بیماریاں ہوں گی، کیونکہ اس فضا میں پاخانے کے جراثیم موجود ہوں گے جو کہ آپ کے دانتوں اور آپ کے جسم کی اعضاء کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے اور ان کاموں کو انجام نہ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تیسری چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ مسجدوں میں تھوکنے سے منع فرمایا ہے۔ بے شک مسجد اسلام میں ایک الگ ہی مقام رکھتی ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کا گھر تصور کیا جاتا ہے، اس لیے ہر انسان اسے 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی اور پاک جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی کئی انسان مسجدوں میں کھڑے ہو کر تھوک رہے ہوتے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے، تو کسی بھی مسلمان کو اس پاک گھر پر نہیں تھوکنا چاہیے، کیونکہ اس سے اس پاک گھر کی اور اس پاک جگہ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے رسول کی کہی ہوئی باتوں کو مانیں اور اس گندے عمل کو کبھی نہ کریں۔ یہ 3 کام یعنی دانتوں سے ناخن کاٹنا، حمام میں مسواک کرنا اور مسجدوں میں تھوکنا، ان کاموں کو آگے کبھی بھی نہ دہرانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان اعمال سے یعنی حمام میں مسواک کرنے سے، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے آپ کئی ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کے دانت وقت سے پہلے ہی گرنا شروع ہو سکتے ہیں۔ تو زندگی میں آگے چل کر کبھی بھی اس برے عمل کو نہ دہرائیں۔ اور اکثر لوگ مسجدوں میں تھوکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسا گھٹیا عمل کبھی نہ کریں، کیونکہ مسجد ایک پاک جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، اور وہاں ایسے برے کام شوبھا نہیں دیتے ہیں۔ اور مسجد میں اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھیں، نہ کہ اس میں خود تھوکتے پھریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک ہدایت فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔